بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ جہاں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز براہ راست آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو بھی آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اور گفتگو کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آپ کے، میرے، ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت جو کہ آپ کی رہنمائی انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کو آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہمارے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، جو بھی آپ لوگ ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں، جو بھی سوالات آپ کے ہوتے ہیں، مسائل آپ کے ہوتے ہیں، ان پر بھی بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کوشش رہتی ہے کہ پروگرام میں رہنمائی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جا سکے۔ 2022 سے 2023 میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور عیسوی اعتبار سے نئے سال کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہوا۔ الحمدللہ، اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور گزرتے ہوئے سال کے ساتھ بہت سے ایسے لمحات گزرے جو اپنے پیاروں کو یاد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہیں پر خوشی ہے، کہیں پر غم ہے، اور سبھی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، حقیقت میں وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمایا ہے۔ دنیاوی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اس نئے سال کا باقاعدہ آغاز کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ ماہ محرم کے حوالے سے ویسے تو اسلامی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باقاعدہ سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، جہاں پر آپ کے تمام معاملات ہوں، اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ان تمام خلافات سے بچتے ہوئے کہ اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت والے دن، خیر و عافیت والی گھڑیاں، یہ لمحات ہم سب کو عطا کرے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب پر بھی پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے۔ جس کے دل کی جو تمنا ہے، خواہشات ہیں نیک، مالک مولا اپنے کرم کا صدقہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز، جب تک یہ سانسیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حوالے سے، آقا کریم کے ذکر کی نوکری، آقا کریم کے آل حضور کے اصحاب اور اولیاء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی کوشش ہماری طرف سے بھرپور رہتی ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی پیغام آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ خط کے ذریعے آپ لوگ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگ بات کرنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے گی۔ اور آغاز کریں گے انشاءاللہ کالرز کا بھی ساتھ ساتھ میں، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کون کہاں سے ہیں اور کیا سوالات ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، تاکہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور علامہ صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور علامہ صاحب سے بھی گفتگو یقیناً پروگرام کا حصہ ہوگی۔ کالر ہیں پہلے، ان سے ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، اچھا جی، ٹھیک ہے، سر بہتر ہے جی، دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب قبلہ بسم اللہ کیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر ایک نئی امنگ اور نئی خوشی اور نئی جو ہے وہ خواہش کے ساتھ انسان کوشش تو کرتا ہے کہ میں اس سال یہ کروں گا، میں اس دفعہ یہ معاملات کروں گا، لیکن حقیقت میں جو پروردگار عالم نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس کو ہم اگر مطلب جو ہے وہ حقیقت مانتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ کیجیے گا، آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو نیا سال ہے جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارا
ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا دے. آمین. ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین باعث برکت، باعث رحمت فرمائے. آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے تو میرا خیال ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص اچھی امید اور اچھی کرن کے ساتھ صبح اٹھتا ہے، بے شک، اچھے دن کی خواہشات رکھتا ہے، اچھے رات کی خواہشات رکھتا ہے، اچھے مہینوں اور سالوں کی خواہشات رکھتا ہے. تو اس لیے جب ہماری خواہشات اچھی ہوتی ہیں، ہم ایک بہتری کے لیے اپنی امیدیں وابستہ کر کے دن اور رات، شب و روز گزارتے ہیں. تو جو مسلمان ہیں، ہماری تو ہر لمحے، ہر سانس، ہر گھڑی اللہ کے حضور میں یہی دعا ہوتی ہے کہ مالک ہمارے لیے دنیا بھی بہتر فرما اور ہمارے لیے آخرت بھی بہتر فرما. بے شک. اور جو سب سے زیادہ خوبصورت قرآن مجید کی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم اتنا خوبصورت ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارا کچھ اگر لمبی چوڑی دعائیں نہ بھی مانگی جائیں ٹھیک تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے. ناظرین محترم، گفتگو ساتھ ساتھ جاری ہے. کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں تاکہ مزید پروگرام کو آگے لے کر جایا جا سکے. آج کے نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہلو. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں ذرا، مہربانی کیجئے، اور پھر سوال کریں. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ ہاں بھائی، وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. وعلیکم السلام بھائی، ہم سکھر سے بات کریں فوزیہ. اچھا جی، کیا مسئلہ بتائیے. اور مجھے یہ پوچھنا ہے بھائی، میری ڈلیوری ہونے والی ہے. اچھا جی. مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے پہلے کی تعویذ لے کر پہنا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا تو مجھے کوئی وظیفہ چاہیے تھا تاکہ آسانی ہو ڈلیوری میں. اور میرا 2 سوال اور ہیں کہ ہم زمین بیچنا چاہیں، وہ کیوں نہیں بک رہی ہے، مجھے استخارہ کر کے بتانا. میں نے بہت وظائف بھی کیے ہوئے ہیں لیکن ہماری زمین نہیں بک رہی ہے، پھر بھی ہم بہت پریشان ہیں. اور تیسرا سوال بھائی میرا یہ ہے کہ ہم بانجی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میرے کزن کا بیٹا ہے، تو وہ بھی بتانا کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں. نام بتائیں ان کا. میرے کزن کا بیٹا ہے. ان کا نام بتا دیجیے گا. چلے ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. میری بہن بہت نام ہے اس کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھیے گا، آپ کو علامہ صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹی وی کا والیوم آپ کو کہا بھی گیا لیکن وہ آپ نے بند نہیں کیا. پھر مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ کی بات ہمیں آپ کی ٹھیک سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نہ ہماری آپ تک پہنچتی ہے. تو ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں یا پھر ٹی وی سے ہٹ کر تھوڑا سا جس کمرے میں یا آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے کال کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہاں سے آپ موو کیا کریں تاکہ ہم تک آپ کا سوال اور مسئلہ ٹھیک سے پہنچ سکے. اور 2-3 سوال آپ نے کر دیے. اب جتنے سوال جس انداز میں ہم تک پہنچے ہیں اتنی رہنمائی علامہ صاحب آپ کے ضرور کریں گے انشاءاللہ. پہلا مسئلہ بھی، دوسرا زمین کا بھی، اور تیسرا شادی کے حوالے سے جو بھی بھانجوں کے آپ نے سوال کیا ہے. علامہ صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ ذرا. دیکھیں میرا بیٹا، پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم و کی ایک تسبیح پڑھیں. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. یا رحمان و یا رحیم و پڑھیں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد. اللہ رب العالمین آپ کی ڈلیوری میں آسانیاں پیدا فرمائے گا. نمبر 2 کہ آپ کی زمین سیل نہیں ہو رہی، تو یہ ایک دنیاوی سے مسئلے ہیں، سمجھ نہیں آتی. چلیں اللہ کے حضور میں ہم دعا گو کر سکتے ہیں. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ سورۃ کہف ہے 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے. اس کو جمعۃ المبارک 4 جمعۃ المبارک آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کے پانی دم کر کے جس جگہ کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں چھڑکاؤ کر دیں.
سورۃ کہف کو یعنی جمعے کے روز آپ نے پڑھنی ہے اور 4 جمعہ تو مبارک پڑھنی ہے۔ رہا شادی کے مسئلے پہ تو آپ عصر کی نماز کے بعد سورۃ تغابن ہے 28ویں پارے میں، اس کو آپ نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے اور یہ کم از کم 21 دن سورۃ تغابن پڑھیں اور تصور کے ساتھ پڑھیں، اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تو ہو گیا آپ کے وظائف، نماز کی پابندی کرنی ہے اور استغفار زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں کرنا ہے، اور نماز حاجات کم از کم 2 نفل ضرور روزانہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ کے حضور میں۔ انشاءاللہ جتنے بھی آپ نے سوال کیے اور معاملات ہیں وہ اللہ آسان فرما دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی۔ سوال جو آپ نے کیے 2-3 اور جواب ہماری طرف سے تھے، اب ان پر جو ہے وہ بہت پابندی کے ساتھ عمل کرنا وہ تو یقیناً آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات چونکہ ایسے ہوتا ہے کہ اب آپ سوال پوچھ لیتے ہیں 2-3-4 اور پھر جواب بھی سن لیتے ہیں اور پھر غفلت کرتے ہیں وظائف میں یا اس کی روٹین میں، تو پھر اظہار بھی ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی معاملات بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی چھڑی تو ہوتی نہیں کسی حوالے سے بھی کہ اس کا کام جو ہے وہ ہم ایسے انداز میں کر سکیں۔ علماء اہل سنت جو کہ اللہ کریم کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی ہوتی ہے، دین کا علم جن کے سینے میں ہوتا ہے اور فقہی حوالے سے بھی تمام حوالے سے بھی، تو ایک رہنمائی کا راستہ ہوتا ہے جس طرف آپ کی توجہ دلوانی ہوتی ہے۔ باقی کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو توجہ کے ساتھ کوشش بھی بہت ضروری ہے اپنے جانب سے، پھر ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی، میرا نام طلعت حسین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، طلعت صاحب فرمائیے۔ سر میں نے نا استخارہ کروانا تھا۔ کس بارے میں؟ 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ جی جی۔ تو پہلے ایک بیٹا ہوا تھا، تو وہ 2 دن بعد 10 دن بعد فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ڈاکٹروں نے نا وہ آپریشن کیا تھا، تو میری بیوی کی جو ان سے نا ایک ٹیوب بھی انہوں نے نکال دی تھی۔ تو اب 2 سال ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی یا بیٹے سے نوازے۔ آمین۔ تو ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک چیز ہو رہا ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا تو یہ نہ ہماری کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کو لے کر نا بہت پریشان ہیں، تو پلیز مہربانی آپ، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں مجھے پتہ چلے کوئی کسی نے کوئی کیا کرایا تو نہیں، یا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، اور دعا بھی کروانی اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اللہ جیسی نعمت سے نوازے انشاءاللہ۔ آپ اپنی بیگم کا نام بتا دیں۔ میری بیگم کا نام ہے کوثر۔ کوثر۔ آپ کا نام طلعت؟ جی، میرا نام طلعت۔ ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں، دونوں اولاد کے حوالے سے بھی اور دعا گو بھی ہیں بالخصوص۔ آپ نہ بھی کہیں تو ہمارے تمام کالرز بھی اسپیشلی اور دیکھنے والے سننے والے سبھی احباب ہمارے ساتھ ہماری دعا میں اجتماعی طور پر شامل رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ایک دل میں جو خیالات اور وسوسے اگر ہیں استخارے کی روشنی میں، تو علامہ صاحب ہی رہنمائی کریں گے، وہی بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں ہے، اور اگر آپس میں اتنا پیار اتفاق محبت ہے تو پھر کسی نہ کسی ایسے موقع پر آ کر دل میں کیوں ایسے سوالات آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے معاملات بنتے ہیں۔ تو کیا علامہ صاحب بھائی جو طلعت ہیں اور ان کی مسز کوثر جو انہوں نے سوال ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے نا وسائل کم ہیں، جس کی وجہ سے کچھ آپ کے مسائل بھی بڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اختلافات بھی بڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے وسائل، محدود وسائل میں اپنے مسائل کو حل کریں کہ اخراجات کم کریں اپنے، کیونکہ جب مسائل بڑھتے ہی اسی وقت ہیں کہ جب آپ کے وسائل کم ہو جاتے ہیں تو مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسائل بڑھتے ہیں تو گھر میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ جو ہے نا اپنی لمٹ میں رہیں۔ سیکنڈ آپشن جو آپ نے کوشچن کیا ہے اولاد کے لیے، تو
اس کے لیے بعض دفعہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ شکوک و شبہات کی جو سوچ ہے اس سے باہر نکلیں کہ پتہ نہیں 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کوئی یہ ہے وہ ہے، لیفٹ رائٹ سے صاف ظاہر ہے ننیال ددیال گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے، عزیز و اقربا بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو بندہ ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، کچھ نہیں ہے۔ آپ نا ایک ہمارے ایڈریس پہ ایک مکمل ایک خط لکھ کر بھیج دیں۔ بعض دفعہ خواتین کی کچھ مسائل اور پرابلم ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یا بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس ضمن میں کچھ تعویذات ہم آپ کو بھیج دیں گے آپ کے ایڈریس پر، اور ساتھ لکھ کے بتا دیں گے کہ آپ نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی چینل کے ایڈریس پہ آپ اپنا جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں میاں بیوی جو ہے نا نماز کی پابندی کریں، اس سے بھی مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جو جھگڑا ہے وہ نماز پڑھیں گے تو جھگڑا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس کی ایک تسبیح آپ پڑھیں اور ایک تسبیح آپ کی بیوی پڑھے، تو انشاءاللہ نماز پڑھنے سے ہی آپ کے اختلافات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے اور مسائل بھی کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ کریں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اللہ آپ کے لیے بہتر فرما دے۔ آمین جی، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو۔ وعلیکم السلام سر۔ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں پلیز اور سوال کیجیے گا۔ سر کیا میں سوال؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں، علامہ اقبال ٹاؤن سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ ہیلو جی جی بتائیے گا، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر میرا آپ سے یہ ہے کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری شادی کو 5واں سال جا رہا ہے۔ اچھا جی۔ تو میری بیگم جو ہے نا وہ 1.5 ماہ سے اپنے مائکے میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 1.5 سال سے سر ان کا میں نے حساب لگوانا ہے، یہ آپ مجھے استخارے میں بتائیں سر۔ میرے بھائی یہ بتائیے 1.5 مہینے سے وہ اپنے 1.5 مہینے 1.5 سال سر، سوری 1.5 سال سے؟ جی سر۔ اچھا، کیا وجہ ہوئی ایسی خاص کہ جو ویسے وہ گئی تھی دوبارہ واپس نہیں آئی سر وہ؟ میرے بھائی آپ نے کوئی وجہ پوچھی یا کوئی بات پتہ چلی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں واپس نہیں آئیں یا آنا نہیں چاہتی، کیا پریشانی؟ نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سر ویسے سمجھ نہیں آئی، میں آپ سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا ریزن کیا بتائیں مجھے سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سر ثاقب ہے۔ آپ کی والدہ کا؟ رفعت اعلیٰ۔ اور آپ کی مسز کا نام؟ سکینہ، اور ماں کا نام حمیدہ بیگم۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اولاد ہے آپ کی؟ نہیں سر، یہ میری کوئی اولاد وغیرہ نہیں سر ابھی بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ انتہائی جو ہے وہ مطلب بہت نرم دل اور طبیعت اور مزاج کے مجھے آپ لگ رہے ہیں فون سے، وہ اس انداز میں کہ آپ کی بات بتانے کا مقصد کچھ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ شاید جیسے کوئی پریشانی ہے، کوئی ذمہ داری، مطلب ہم اس لیے جاننا چاہ رہے تھے یا اس لیے ہم پوچھتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے، تاکہ پھر جو استخارہ کیا جائے وہ آپ کو بتایا جائے حقیقت میں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، یا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ صرف وظائف بتا دینے سے تو خیر کام نہیں ہوتا ہے جب تک مسئلے کا مکمل جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہو۔ تو بہرحال اتنے عرصے سے اب وہاں پر ہیں، اب اللہ جانے آپ کے کیا معاملات ہیں آپس میں، کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، یا پھر اگر کال کے ذریعے آپ نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو بے شک آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن استخارہ
اب علامہ صاحب کریں گے انشاءاللہ، ضرور رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آخر ایسی کیا پریشانی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتی ہیں. تو کیا استخارے کی روشنی میں علامہ صاحب فرمائیں گے بھائی کے لیے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ کوشچن ہے. جی جی آپ جو بھی سوچ رہے ہیں، میری تھنکنگ یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ کوشچن ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بے قصور اور بری و ذمہ سمجھتا ہے. جی ہاں. شاید دوسری سائڈ سے اگر یہی کوشچن ہو تو وہ اس کے برعکس ہوگا وہ کوشچن جو ہوگا. تو اگر وہ اس کی بیوی کوشچن کر دے کہ میں 1.5 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوں اور مجھے کوئی بھی لینے ہی نہیں آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بہرکیف آپ نے سوال کیا ہے، ہم آپ کو ایک جوائنٹ قسم کا ایک وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی اگر کوئی سختی ہے تو نرمی پیدا کر دے گا، اور آپ کی میسج کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دے گا. تو دیکھیں، گھر تو میاں بیوی دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ بات ہوتا ہے. تو اب آپ کی طرف سے کیا کیا گیا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ ایک کام کر لیں، نماز پابندی سے پڑھیں اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور پڑھنا آپ نے 11 دینا ہے. 1100 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے اور اول آخر دروشی پڑھنا ہے. وہ جتنا بھی پڑھ لیں آپ، 3 مرتبہ 7 یا 11 دفعہ پڑھ لیں. تو 11 دن آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ دونوں طرف سے، دونوں گھروں کی طرف سے نرمی اللہ پیدا کرے گا. اور امید ہے اللہ کے گھر میں کہ قصور جس کا بھی ہے اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا. آمین آمین، جزاک اللہ. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے بھی، اور بھی جتنے ہمارے ایسے دیکھنے والے سننے والے ہیں یا کالرز ہیں، یا پھر جو اب آپ سوال کرتے بھی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پروگرام دیکھتے ہیں لیکن وہ کال نہیں کرتے ہیں یا سوال نہیں کرتے ہیں، اور اپنا اپنا ایک ظاہر سب کا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے. تو ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں بھی تو مالک کے کائنات اپنے کرم کا صدقہ سب کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پروردگار عالم پیدا فرمائے. باقی رہی بات، علامہ صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا اس حوالے سے کہ ایک طرف کی بات سے تو اندازہ کسی چیز کا بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے اب ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن وہ ایک طرف کی بات تو تب ہو کہ جب ہم نے آپ کی بھی مکمل بات سنی ہو. ہم نے تو خیر بات مکمل آپ کی بھی نہیں سنی، نہ ہم تک پہنچی ہے. اب ان کی طرف سے ان کا معاملہ کیا ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں. بہرحال وظائف بتائے گئے ہیں، اور اگر کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ایڈریس پہ خط لکھ سکتے ہیں، آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. آپ کی رہنمائی انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے گی. لیکن کچھ ایسے مسائل میں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پچھلے دنوں بھی پروگرامز میں کال جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی اس حوالے سے، تو بات ہوئی کہ ڈائیورس کی اور طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو کچھ ایسے مسائل اگر ہو جائیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات کی طرف سے بھی ایک ایٹیٹیوڈ کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جذبات کو سنبھالنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسی لیے بہت تحمل مزاجی سے اس تمام معاملات میں اپنے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی میں کوئی مسائل جو ہیں وہ نہ پیدا ہو سکیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ جی میں محمد جاوید فیصل آباد سے. جی جاوید صاحب فرمائیے گا. جی ہماری گھریلو پریشانی ہے تو اس کے بارے میں وہ پوچھنا تھا پیر صاحب سے. اچھا جی، کیا پریشانی ہے بتائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم نا، میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، بیوی، میں بھی کام کرتا ہوں، بیوی بھی میری نوکری ہے، میرے بیٹے بھی کام کرتے، لیکن نا کوئی سمجھ نہیں آتی سر جی، بس نا پریشانی بس. اچھا جی، اور اس کے علاوہ کوئی سوال مسئلہ ہے؟ جی نہیں جناب، یہ بس یہ نا پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، بس کدھر جاتے ہیں. ٹھیک، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جاوید. اور والدہ کا نام؟ حلیمہ بی بی. حلیمہ. ٹھیک جی، بہتر ہے، ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ضرور آپ دیکھیے گا پروگرام، علامہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح آپ نے سوال کیا کہ بچے بھی ہیں اور کمانے والے بھی ہیں اور ٹھیک کمانے والے ہیں، لیکن برکت کسی والے سے بھی
کاروبار میں اور گھریلو معاملات میں اور اسپیشلی پیسے میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو کیا وجہ ہے جی, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے؟ علامہ صاحب کچھ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی. میرے بھائی ایک دو چیزیں بعض دفعہ ہمیں فیل نہیں ہوتی لیکن ہم سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ضرور. قرآن پاک میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, بندہ بذات خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر کوئی رزق کما رہا ہے یا جس طریقے سے آپ کا ذرائع انکم ہے اس کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, کس طرح سے کس انداز میں میرے گھر میں آ رہا ہے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہو کہ ناجائز جو کمائی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی, اور جائز طریقے سے تھوڑی سی بھی کمائی ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. پہلی صورت تو ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. سیکنڈ, آپ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنی کمائی سے جتنا مناسب سمجھیں صدقہ خیرات ضرور کرتے رہا کریں. الصدقہ ترد البلا, جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, دور کرتا ہے. تو اس لیے جو مصائب و علام آتے ہیں صدقات و خیرات انسان کرتا رہتا ہے وہ دور رہتی ہیں. یہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے گھر پکا کے تقسیم کرتے رہا کریں اللہ کے راستے میں, اور ابا مساکین کو کھلاتے رہا کریں. ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں. باقی تو سمپل ہے, اگر ہم نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل بڑھ جائیں. ہمارے مسائل کم ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. تو نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد درود خضری ہے, بڑا خوبصورت ہے, درود شریف ہے, اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور بے شمار مسائل کا حل بھی ہے اس میں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ درود خضری آپ کوئی تعداد نہیں, میں آپ کو بتا رہا کہ اتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. نماز کے بعد بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھ لیا کریں جتنا پڑھیں, اور اس کے بعد آپ دعا ضرور کریں اللہ کے حضور میں, اپنی حاجات پیش رکھیں. تو یہ آپ چند دن اس عمل کو کریں, گھر میں قرآن پاک ضرور پڑھیں, جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ. تو انشاءاللہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا کچھ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے, دیکھیں برکت آتی کیسے ہے. قرآن پاک پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے, صدقہ خیرات کرنے سے, اور درود خضری میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ آپ کے لیے ٹھنڈا بڑا آپ کے مزاج کو رکھے گا, اور بڑا خوبصورت درود شریف ہے, اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, اگلے کالر کی جانب اب بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو جی, میری بات کروائیں. جی بتائیے گا, سن رہے ہیں, سوال کیجئے. اچھا میم, میں یہ کہتی تھی, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے. میں اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیجنا چاہتی ہوں. ویسے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے. ٹھیک ہے. تو آیا اس کے لیے کیسا رہے گا وہاں جانا؟ اس کے لیے ویزا آ جائے گا؟ میں اتنے ایجنٹ کو پیسے بھی دوں, اور ویزے کا بتائیں کہ ویزا آ جائے گا یا نہیں, اور وہاں پہ جاب مل جائے گی اس کو لیے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ میں اتنی دور بھیجوں گی, ایک ہی بیٹا ہے میرا. اچھا جی. نام کیا بیٹے کا؟ بیٹے کا نام سید محمد فائز. سید محمد فائز. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا شاہینہ. اور سید شاہینہ. بیٹے کی تعلیم کتنی ہے؟ ایم ایس کر رہا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی کر رہا ہے, لاسٹ ایئر ہے اس کا ایم ایس. اچھا جی, ایم ایس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, اور استخارے کے روشنی میں علامہ صاحب بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور لیکن دوسری اگر طرف سے بات کی جائے تو جس طرح آپ نے کہا کہ میں ایجنٹ کو پیسے دوں یا نہ دوں, یا پھر دوں تو کیا ہو سکتا ہے, تو یقیناً آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, اور ڈاکومنٹیشنز تو یقیناً جو ہے وہ سبھی کو معلوم ہوتی ہے کس طرح پروسیجر ہے, کیا معاملات ہے. جہاں پر کسی کا سہارا ہے جتنا ہے اتنا لینا چاہیے, چونکہ یہ بہت سے ایسے معاملہ جب ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ جب فراڈ ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, مسائل کا شکار ہوتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے کہتے ہیں, استخارے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لیا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے, تو بجائے اس کے کہ آنے والا وقت ایسا ہو تو اس سے پہلے اگر احتیاط کر لی جائے, اور جو آپ سے ہو سکتا ہے نہیں آپ کے بیٹے سے خود سے جو ہے وہ آن لائن اور باقی جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں ویزے کے پروسیجر کے لیے, وہ تو خود کرنا چاہیے. رہی بات سفر کیسا رہے گا, سفر ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کی صورت میں علامہ صاحب رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور بتائیں گے بھی اگر کچھ وظائف پڑھنے کے لیے ہوئے تو. دیکھیں میری بہن, سفر کے لیے خاص کر کے سنت طریقے کے مطابق میں آپ کو استخارہ بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی آپ فرمایا کرتے تھے, آپ خود استخارہ کریں اور کم از کم 3 دن کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے کینیڈا جانا بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ والدہ ہیں, آپ کی دعا سے کوئی بڑی اور دعا نہیں ہے, آپ دعا کریں بیٹے کے لیے جو اس کے لیے بہتر ہو. نماز یقیناً آپ پڑھتی ہوں گی, اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھنا ہے. سونے سے پہلے جب آپ نے سونا ہے تو اس وقت آپ نے, یہ میں آپ کو 3 لفظ بتا رہا ہوں, رپیٹ بھی پروگرام ہوتا ہے تو آپ اس پروگرام میں بھی اگر یاد نہ رہے تو سن سکتی ہیں. یا علیم و علمنی, یا رشید و ارشدنی, یا بصیر و ابصرنی, یہ 3 لفظ ہیں. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے, اور درمیان میں یہ 3 لفظ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں, ہر لفظ کو 11 مرتبہ. تو آپ پڑھ کر پھر تصور کر کے اپنا مقصد ذہن میں لے کر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے سو جانا ہے. تو انشاءاللہ یہ پہلی رات, دوسری یا تیسری رات آپ کو کوئی نہ کوئی خواب کی صورت میں اللہ رہنمائی آپ کی فرمائے گا, بیٹے کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں ہے, اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ سنت کے مطابق میں آپ کو استخارہ بتا رہا ہوں, آپ اس کو کریں. اب خواب میں صاف ظاہر ہے ہم دنیا دار ہیں, اتنے ہم نیکوکار تو نہیں ہے کہ ہمارے خواب جو ہیں بالکل ہی صحیح سمت ہوں. تو اگر آپ کو کوئی وائٹ یا سبز چیز نظر آئے تو سمجھیں بہتر ہے جانا اس کے لیے, اور اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بلیک چیز نظر آ رہی ہے یا ریڈ چیز نظر آ رہی ہے تو سمجھیں کہ بہتر نہیں ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ میں نے کسی ایجنٹ کو کوئی پیسے دینے ہیں, تو پاکستانی ایجنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ کام یہ اعتبار کیا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اعتبار کے بغیر کام تو ہوتے نہیں ہیں. یہ بہتر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے, وہ کیسا اپنی فیلڈ میں کیسا کام کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہ آپ بہتر سمجھتی ہیں, لیکن استخارہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم اپنے اگلے کالر کی طرف شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں سکہ سے ماہم بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. جی میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میری اولاد نہیں ہے, تو میں نے اس کے لیے پتہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2023 میں اولاد سے نوازے, اس کا فائدہ پوچھنا تھا مجھے. اچھا جی, والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ محمودہ بیگم. اور شوہر کا نام بتائیے. فراز. کی والدہ؟ جلیلہ آفتاب. 1.5 سال ہوا شادی کو؟ نہیں جی 6 سال ہو گئے. دوسرے سال. ٹھیک ٹھیک. 6 سال 6 ایئر. اچھا سوری 6 ایئرس. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی بس یہ اولاد کا مسئلہ ہے. تو کوئی مسئلہ ہے کیا, میڈیکل ایشو ہے کوئی یا پھر؟ نہیں میڈیکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے, مسکیریجز ہیں 2-3 ہسٹری مسکیریجز کی نا. ٹھیک ہے. میڈیکل کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک. چلیں اللہ کا کریم انشاءاللہ مہربانی کریں, ہماری دعا ہے ضرور آپ پروگرام دیکھیے اور رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. علامہ صاحب دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے, اور جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے دعا کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں, اسپیشلی اولاد کے حوالے سے, مالک سب کو خیر عافیت والی سلامتی والی اولاد سے مالا مال کرے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. میرا بیٹا اس میں 2 باتیں ہیں. 6 سال 6 ایئر آپ نے بتایا کہ میری شادی کو ہو گئے ہیں. ایک تو نمبر 1 تو جو صورتحال کنڈیشن بتا رہی ہیں, آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیج دیں اور اس میں آپ کو کوئی چیز بنا کے بھیج دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ جب نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد یا لطیفو کی ایک تسبیح پڑھیں, اول آخر دروشی پڑھیں, اور یا لطیفو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. یہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے, اور
اسی چینل کے ایڈریس پہ آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ خط بھیج دیں، اس میں کچھ چیزیں بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. باقی ساری میرے مالک کی مرضی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ جن جن کے جو بھی مسائل ہیں اللہ ان کے لیے آسانیت پیدا فرمائے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ایڈریس پہ آپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں خط انشاءاللہ، چونکہ آپ دور سے بھی ہیں، سکھر سے جس طرح آپ نے بتایا، تو میری بہن آسانی ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ خط بھیجیے گا، رہنمائی انشاءاللہ اس حوالے سے کی جائے گی جس طرح علامہ صاحب نے بتایا ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ مالک نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. پریشانی والی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کچھ چیزیں زندگی میں ہوں بھی تو مضبوطی سے ہی یقیناً ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے جو ہے وہ مرحلے زندگی میں آتے ہیں کہ انسان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور اسی سے زندگی کے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور یہ اولاد والا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہوگا. بہت زیادہ جو ہے وہ کال اس حوالے سے بھی اور شادی کے مسائل کے حوالے سے بھی جو ہمارے پروگرام میں آتی ہے، تو ان کی رہنمائی اس حوالے سے اس انداز میں ہی کی جاتی ہے. باقی انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو ضرور معاملات بہتر ہوں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر، ان کو بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بازگہ بشیر بات کر رہی ہوں. اچھا جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ وہ نا آپ کی نا شادی نہیں ہو رہی. اچھا جی اس کے بارے میں بات کریں. نام کیا ہے بہن کا؟ بہن کا نام بازگہ بشیر ہے. اچھا بازگہ بشیر ہے. اور والدہ کا نام؟ عنایت بی بی. عمر کتنی ہے ان کی؟ تقریباً 40 ایئر ہو گئی ہے. اچھا جی شادی میں رکاوٹ ہے؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کا، سوال وغیرہ؟ نہیں اور کچھ بھی نہیں، بس ان کی پہلے شادی ہوئی تھی تو وہاں سے ڈیورس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابھی تک کوئی رشتہ نہیں مل رہا. بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ضرور. آپ دیکھیے پروگرام، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ، پہلے بھی ایک دفعہ معاملات ہو کے لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. تو علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور کیا کرنا چاہیے ابھی ان کو ان کے لیے؟ دیکھیں یقیناً میرا بیٹا کہ اللہ امید پہ ہم سب جو ہیں وہ قائم ہیں، اور امید پہ ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ امید رکھیں اللہ کے حضور میں، مایوسی کفر ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. صرف بہن کو کہہ دیں یا آپ سورۃ مریم پڑھا کریں روزانہ، کسی ٹائم بھی آپ نہ دن میں ایک مرتبہ سورۃ مریم پڑھنی. اگر آپ کی بہن جس کی شادی کا مسئلہ اگر وہ پڑھ لے تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ آپ پڑھ لیا کریں. جو گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور خاص کر کے جو جس کا سوال ہوتا ہے اگر وہ پڑھے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو اپنی بہن کو کہیں کہ وہ سورۃ مریم روزانہ پڑھ لیا کرے. نماز کی پابندی ہمارے وظائف کے ساتھ بہت ضروری ہے. نماز نہیں پڑھنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے وظائف کو پڑھنے کا. نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، جیسے چل رہے ہیں پھر نظام زندگی اپنا چلائیں. تو یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہت جلد بہتر اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز. جواب سن لیا جی آپ نے، جو آپ نے اپنے لیے کیا ہے سوال، تو انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو معاملہ ضرور بہتر ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی کی جائے گی. اور لاسٹ کالر ہیں آج کے پروگرام کے، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف آئیں گے جی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہاں جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں جی. رضیہ میرا نام ہے نا. میری بیٹی ہے ماریا. اچھا جی. اچھا اس پہ نا رشتے کا مسئلہ، رشتے آتے ہیں تو وہ جس وقت رشتہ کو آتا ہے نا اس وقت بیمار ہو جاتے ہیں نا، اس کا استخارہ کرانا تھا نا. اچھا جی. ہاں جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رضیہ. اور دوسرا میرا ایک اور سوال ہے نا. جی بتائیے. میرا بیٹا محمد حمزہ نا. ٹھیک ہے. تو وہ بی ایس کر رہا ہے اس میں اکنامکس میں نا. ٹھیک ہے. وہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے نا، اس کا لیے استخارہ کرانا ہے دوسرا. ٹھیک ہے. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. دونوں سوال ہمارے تک پہنچے ہیں انشاءاللہ.
علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے۔ دیکھیں میری بہن، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ مسئلے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں۔ آپ 7 دن سورۃ البقرہ جو ہے اس کو آپ نے گھر میں پڑھنا ہے۔ ایک بندہ پڑھ لے، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، مل کے سورۃ بقرہ پوری جو 2.5 پارے کی ہے وہ 7 دن آپ پڑھیں، اور 7 دن ہی روزانہ پڑھنے کے بعد آپ پانی دم کر کے اور گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور وہ سارے جی گھر میں جتنے افراد ہیں وہ پانی پئیں۔ یہ 7 دن عمل کریں، اور 7 دن پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سوال کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں نے 7 دن سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، اور وہ انشاءاللہ وہ جو بھی رشتے کے متعلق ہے یا آپ کے بیٹے کے متعلق ہے تو وہ انشاءاللہ بڑا تھوڑا سا صفائی کر لیں، پہلے سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر کی صفائی کر لیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی نظر بد ہے، جو بھی ایشو ہے آپ پہلے گھر کی صفائی کر لیں، تو اس کے بعد ہم وظیفہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور جلد کام ہو جائیں گے۔ تو یہ کام کریں کل سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے۔ تمام کالرز جو پروگرام میں شامل ہوئے ان کے لیے بھی اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے، اور کل آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں اسپیشلی وہ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، جتنے بھی ناظرین، حاضرین، سامعین ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے رزق میں اضافہ اور وسعت فرما۔ پروردگار عالم، جتنے ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔